السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ایم سہیل وائز پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 84۔ بے شک اور امید ہے کہ کافی مدت تک زندہ رہوں گا، اس نے نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آواز بھی کچھ ایسی ہی تھی جیسے کسی بندر نے کئی برس کی محنت کے بعد آخرکار خاصی کامیابی سے انسانوں کی طرح بولنا سیکھ لیا ہو۔ لیکن میں نے خود تمہیں مردہ دیکھا تھا، تمہاری قمیض خون میں تر تھی اور نبض ساکت تھی، تاہم میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ میرے تاثرات سے حیرت کا اظہار نہ ہو۔ اس قسم کے تو بہت سے حربے میری جیبوں میں پڑے رہتے ہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ کچھ دیر کے لیے دل کی دھڑکن روک لینا بھی میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ میں میڈیکل سائنس کے لیے چلتا پھرتا چیلنج ہوں۔ میڈیکل سائنس کے لیے تو تم بے شک چیلنج بنے رہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم میرے لیے بھی چیلنج بن گئے ہو۔ یہ میرے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ میں نے نرمی سے کہا۔ اب میں کیا کروں، میں تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ کر بھی نہیں مر سکتا۔ میری عمر 150 سال ہے، میری 4 بیوییں یک بر دیگر میرے مرنے کے انتظار میں خود مال کے حقیقی سے جا ملیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی افسردگی جھلک آئی، جیسے وہ خود بھی اپنی دراز عمری سے پریشان ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر غیر سنجیدگی کی علامات تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں ہلکی سی بھی غیر سنجیدگی کی بھی کوئی علامت نہیں تھی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا، مگر یہ کوئی قابل اعتماد نشانی نہیں تھی۔ بعض لوگ انتہائی سنجیدگی سے مذاق کرتے ہیں۔ میں نے بھی اسی سنجیدگی سے کہا، تمہیں یقیناً کسی سنیاسی بابا قسم کی شخصیت نے آب حیات قسم کی کوئی چیز پلا دی ہوگی۔ تم شاید میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ اس کے لہجے میں افسردگی ذرا گہری ہوگی، مگر میں مذاق نہیں کر رہا۔ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے لیے کوئی سی بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ مدتوں پہلے کی بات ہے، میں افریقہ کے جنگلوں میں بھٹک رہا تھا۔ راستہ بھول گیا، بالکل ویسی ہی سچویشن تھی جیسی کہانیوں اور فلموں میں ہوتی ہے۔ میں اتنا بھوکا پیاسا تھا کہ اپنے سکے بھائی کا گوشت کھانے کے لیے تیار تھا۔ جنگلوں سے بھی کہیں دور نکل آیا تھا، اپنے جسم کو صحرا میں گھسیٹ رہا تھا۔ وہاں مجھے ایک پودا نظر آیا۔ طاقت دے نظر پھیلے ہوئے صحرا میں وہ صرف ایک ہی پودا سر اٹھائے کھڑا تھا، اور اس پر چھوٹے اناناس جیسا پھل، ایک ہی پھل لگا ہوا تھا۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے توڑا اور کھڑپ کر گیا۔ اسے کھاتے ہی میرے جسم میں گویا آگ لگ گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میں سمجھا کہ کوئی زہریلا پھل کھا گیا ہوں اور مر رہا ہوں۔ بے ہوش ہونے سے پہلے یہ احساس بھی بڑا فرحت انگیز تھا کہ اب ساری تکلیفوں سے نجات ملنے والی ہے، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں بالکل تازہ دم اور بھلا چنگا تھا۔ میں پھر بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ اسی پھل کا کمال تھا۔ اس وقت میری عمر 34 سال تھی، تب سے لے کر آج تک بھلا چنگا ہوں۔ 150 سال عمر ہو چکی ہے، لیکن کبھی بیمار نہیں ہوا۔ چند سال پہلے میں نے 5ویں شادی کی ہے، 44 بچے ہیں میرے۔ دوبارہ کبھی اس مقام تک رسائی نہیں ہو سکی جہاں وہ پودا نظر آیا تھا، اور نہ ہی ویسا پودا یا پھل دوبارہ کہیں نظر آیا۔ وہ یقیناً ثمر حیات قسم کی کوئی چیز تھا۔ فرق صرف یہ پڑا ہے کہ میرا خون سیاہ ہو گیا ہے، اصل میں دل کالا ہو گیا ہوگا۔ میں نے لقمہ لیا۔ وہ گویا اس صورتحال میں بھی اپنی کہانی سنانے کے لیے بہت بے قرار تھا۔ میں ایک آٹومیٹک رائفل کا رخ اس کی طرف کیے کھڑا تھا۔ وہ میرے الفاظ پر قطعی توجہ دیے بغیر بولا، بلڈ ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ میرے خون میں آئرن اتنا ہو گیا ہے کہ اگر کسی اور کے جسم میں ہوتا تو وہ فیکٹری کھول لیتا۔ میں نے لقمہ دیا۔ نہیں، وہ فوراً مر جاتا۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ اس کی سنجیدگی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس کے علاوہ میرے خون میں ایک اور مادہ بھی پایا گیا تھا جسے لیبارٹری والے کوئی نام نہیں دے سکے۔ اس کے بعد میں گول ہو گیا، کہیں لیبارٹری والے زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں، لمبے چکر شروع نہ ہو جائیں اور مجھے منظر عام پر نہ آنا پڑے۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ذلت کی زندگی انسان جتنا بھی چھپ کر گزارے اتنا ہی اچھا ہے۔ کیا تم کبھی کسی کے بات سنجیدگی سے نہیں سنتے؟ اس نے گویا بڑے افسوس سے پوچھا، کیا میں تمہیں غیر سنجیدہ نظر آ رہا ہوں؟ میں نے معصومیت سے کہا۔ وہ منہ بنا کر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر دلی تکلیف کے آثار تھے۔ میں نے گہری سانس لے کر گویا مذاکرات کا یہ دور ختم کرتے ہوئے کہا، بہت ہو چکی ہے بندر نما انسان یا انسان نما بندر،
تمہیں اتنا اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ میں کوئی داستان سننے کے لیے یہ ریفر لے کر تمہارے تعاقب میں نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی چونکہ میں مروت کا مارا انسان ہوں، اس لیے میں نے اتنی دیر تمہاری کہانی سن لی۔ اب خاموشی سے اس طرف چل پڑو۔ میں نے انہیں ادھر چلنے کا اشارہ کیا جدھر سے میں خود آیا تھا اور جدھر میری گاڑی کھڑی تھی۔ میں اب تک بظاہر صرف بندر نما انسان ہی کی طرف متوجہ رہا تھا، اس سے شاید اس کا ساتھی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا تھا، مگر یہ غلط فہمی اس کے حق میں مہلک ثابت ہوئی۔ میں نے اسے خبردار کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ مجھے اس پر دل ہی دل میں بہت خار آ رہی تھی۔ مجھ پر اور ستارہ پر اندھادھند فائرنگ اسی نے کی تھی۔ مصلحت کا تقاضا تو یہی تھا کہ میں اسے زندہ پکڑ کر لے جانے کی کوشش کرتا تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکتی، لیکن اس وقت میں نے مصلحت کو بلا طاق رکھ دیا تھا۔ ویسے بھی مجھے بندر نما انسان اس سے زیادہ اہم نظر آ رہا تھا۔ وہ تو محض ایک ماہر مشتاق قاتل معلوم ہوتا تھا، شفاق، خون کا پیاسا اور زبان بند رکھنے والا محض ایک جیتی جاگتی مشین۔ میں نے دیکھ لیا تھا جب سے میں بندر نما انسان کی طرف متوجہ تھا، اس کا ساتھی کسی چونٹی سے بھی کم رفتار کے ساتھ الٹے قدموں اپنی سب گن مشین کی طرف کھسک رہا تھا جو اس نے میرے حکم پر پھینک دی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس بھی آیا۔ وہ یقیناً اس وقت اپنے آپ کو بہت چالاک محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اسے گن تک پہنچنے کا موقع دیا لیکن اسے چھونا اسے نصیب نہ ہو سکا۔ یوں ہی وہ جھکا، میری رائفل نے اس کا جسم چھنی کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گولا سا بن کر لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا، پھر چاروں خانے چت ہو گیا۔ اس کی کھلی آنکھیں اور کھلا منہ بتا رہا تھا کہ زندگی کے آخری لمحے میں اس نے شدید حیرت محسوس کی تھی جو اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ شاید اس نے زندگی بھر صرف دوسرے کے جسموں پر گولیاں اتاری تھیں، وہ خود ان کی اذیت سے ناآشنا تھا۔ زندگی کے آخری لمحے میں شاید اس پر اس حیرت نے حملہ کیا تھا کہ یہ کیسے انگارے ہیں جو اچانک اس کے جسم میں اتر گئے ہیں۔ بندر نما انسان بلا شبہ ایک عجیب مخلوق تھا۔ اس نے کمال بے نیازی سے گردن ذرا سی موڑ کر یوں اپنے ساتھی کی طرف دیکھا جیسے کسی شریر بچے کی گیند لڑکھڑاتی ہوئی اس کے پیچھے جا گری ہو۔ رائفل کے اچانک گرج اٹھنے پر وہ اچھلا تو درکنار اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اپنے محفوظ لہجے میں وہ بولا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اسے خبردار کر کے گن اٹھانے سے روک بھی سکتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہی تھا جیسے کہہ رہا ہو، جناب اس بچے کو تھپڑ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسے صرف ڈانٹ کر بھی روک سکتے تھے۔ یہ میں نے خبردار ہی کیا ہے، اسے نہیں تمہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ اب تم اس طرف چل دو، میں نے ایک طرف رائفلز کے اشارے سے کہا۔ اسی لمحے وہ اس طرح اچھلا جیسے اس کے جسم میں ہزاروں سپرنگ فٹ ہوں۔ پچھلی بار جب اس سے سامنا ہوا تھا تب میں نے اسے اسی طرح اچھلتے دیکھا تھا، اسی انداز میں اچھل کر ایک باغ کی کافی اونچی دیوار پھلانگ کر اندر کود گیا تھا۔ فضا میں ہی وہ لٹو کی طرح گھوما، پھر دوسرے ہی لمحے وہ مجھ سے کافی فاصلے پر زمین پر تھا اور گولی کی سی رفتار سے نہر کی طرف دوڑنے لگا۔ اس کا دوڑنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اسے نشانہ بنانا خاصا مشکل تھا، تاہم میرے لیے ناممکن بھی نہیں تھا۔ اسے شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے ہلاک کرنا نہیں چاہتا، زندہ ہی قابو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے دائیں بائیں فائر کیے مگر وہ رکا نہیں۔ مختصر وجود تھا اور بے خوف بھی تھا۔ میں اس بندر نما شخص پر تقریباً عاشق ہو چکا تھا۔ بہت عرصے بعد مجھے انسان کے جامے میں ایک عجوبہ نظر آیا تھا۔ میں اسے ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے زندہ قابو کرنے کے لیے اس کا تعاقب کرنا ضروری تھا اور بلا شبہ اسے مارنے سے بہت مشکل کام تھا، اسے ہلاک کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام۔ وہ حقیقتاً ایک چھلاوا تھا اور اسے خود بھی اس کا اندازہ تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اسے بتا ہی دینا چاہیے کہ ماں بدولت بھی چھلاووں کے باپ ہیں۔ میں نے گن پھینک دی کیونکہ گن سمیت بھاگنے میں بڑی دشواری تھی۔ وہ بگولے کی طرح دوڑے جا رہا تھا لیکن میں نے جلد ہی اسے جا لیا اور یہ ایک کارنامے سے کم نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ وہ 2-4 سیکنڈ بعد میں جھپٹ کر اس چھلاوے کو پکڑ لیتا، لیکن اسی لمحے میری آنکھوں نے ایک اور حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ وہ بندر نما انسان ایک ہی چھلانگ میں نہر پھلانگ گیا۔ اتنی لمبی چھلانگ کوئی چیمپئن بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ میں اگر ایک ثانیے کے لیے بھی جھجک جاتا یا سوچ میں پڑ جاتا تو شاید میرے لیے بھی نہر کو پھلانگنا ممکن نہ رہتا۔
میں بھی آج عجوبہ روزگار شخص کو سرپرائز دینے پر تلا ہوا تھا۔ اسی رفتار سے دوڑتے ہوئے میں بھی نہر پھلانگ گیا۔ وہ نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر رک گیا تھا۔ شاید اسے قطعی توقع نہیں تھی کہ کوئی اس کی تعاقب میں نہر کو بھی پھلانگ سکتا ہے۔ غالباً فاتحانہ انداز میں میری طرف دیکھنے کے لیے وہ گھوما اور اسی لمحے اس نے مجھے اپنے سر پر پایا۔ میں نے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتے دیکھیں، لیکن اسے زیادہ دیر حیران ہونے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں اسے لیتے ہوئے زمین پر گرا اور ہم دور تک لڑکھڑاتے چلے گئے۔ میں اس کے تعاقب میں جتنا دوڑ چکا تھا اتنا ہی کافی تھا۔ اب اس کی خاطر میں اپنی جان کو مزید زحمت نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اس شخص تک پہنچ گیا ہوں تو اب آسانی سے اس کو قابو میں کر لوں گا۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کی صرف پھرتی ہی غیر معمولی ہوگی، طاقت اس میں کوئی خاص نہیں ہوگی، اور ایک بار کسی طاقتور آدمی کی گرفت میں آنے کے بعد وہ جلد ہی بے بس ہو جاتا ہوگا۔ وہ مختصر جسامت کا آدمی تھا۔ میں نے ایک گٹھلی کی طرح اسے بازوؤں میں سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے بجلی کی سی تیزی سے ایک چیز کو حرکت میں آتے دیکھا۔ وہ اس کا بازو تھا۔ مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس بازو کے ایک سرے پر ایک آہنی گھونسا بھی پایا جاتا ہے۔ یقین مجھے اس وقت آیا جب وہ گھونسا ایک ہتھوڑے کی طرح میری ٹھوڈی پر پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یہی محسوس ہوا جیسے میرے سب دانت ایک دوسرے میں پوست ہو گئے ہیں۔ جبڑا شاید دوہرا ہو کر خلق میں پھنس گیا ہے اور ٹھوڈی ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی ہے۔ میرے نیچے دبا ہوا پہلے ہی کی طرح مچل رہا تھا۔ اس گھونسے کے بعد تو میری گرفت سے تقریباً نکل ہی گیا۔ یہ محض ایک اتفاق ہی تھا، یا دوسرے لفظوں میں میری خوش قسمتی کہ اس کی ٹانگ میرے ہاتھ میں آ گئی، ورنہ اس بار وہ نکل جاتا تو یقیناً گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اس کی ٹانگ ہاتھ میں آتے ہی میں نے زور سے کھینچی۔ وہ دبک سے گرا، لیکن گرتے ہی اس نے دوسرے پاؤں سے میرے سر پر ٹھوکر ماری۔ میری کھوپڑی دوبارہ جھنجھلا اٹھی۔ معلوم نہیں اس خبیث نے اس منجنی سے جسم میں اتنی طاقت کیوں کر چھپی ہوئی تھی۔ یہ اصرار اپنی جگہ تھا، لیکن سردست اس سے میرا عشق خواہ ہو گیا۔ وہ جو میرے ذہن کے کسی طریق خانے میں ایک خوفناک جھنجھلاہٹ بسی ہوئی تھی یکدم جاگ اٹھی۔ میرے دل میں اس کے لیے بے وجہ جو ایک نرم سا گوشہ تھا وہ یک لخت ہی ختم ہو گیا۔ میرے سارے جسم کا لہو گویا آتش لاوا میں ڈل گیا اور صرف کن پٹیوں میں مرکوز سا ہو گیا۔ میں نے زور سے سر جھٹکا۔ دھندلاتے ہوئے منظر میری نظروں میں صاف ہو گئے۔ اس وقت تک وہ چھلاوا اٹھ چکا تھا اور گو کہ اس کی ایک ٹانگ اب بھی میری گرفت میں تھی، لیکن وہ دوسری ٹانگ سے مجھے دوسری ٹھوکر رسید کرنے لگا تھا، اور یہ ٹھوکر شاید میری آہنی کھوپڑی کو بھی چٹک دیتی۔ بروقت میرا دوسرا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کی دوسری ٹانگ بھی کچھ اس طرح میری گرفت میں آ گئی جیسے کسی گول کیپر گولی کی رفتار سے آتی ہوئی بال کو بروقت ہاتھ سے روک لیا اور فیصلہ کن گول بچا لیا ہو۔ دونوں ٹانگیں میری گرفت میں آ جانے کے باعث وہ دم سے پیٹ کے بل زمین پر گرا اور میں اسی لمحے بالکل مشینری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ کسی بڑی سی مچھلی کی طرح میرے ہاتھوں میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کا وزن محسوس کرتے ہوئے مجھے ایک بار پھر حیرت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کم بخت ہڈیوں کا مجموعہ تھا، مگر یہ ہڈیاں شاید خالص اور ٹھوس فولاد کی بنی ہوئی تھیں۔ جتنی طاقت صرف کر کے میں نے اس انسان کو اٹھایا تھا، اتنی طاقت سے تو ایک صحت مند ریچھ کو جھولا جلایا جا سکتا تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کی فولادی ہڈیوں میں لچک ربڑ جیسی تھی۔ میرے ہاتھوں میں لٹکے لٹکے وہ سانپ کی طرح دوہرا ہو کر اپنا سر اوپر لایا اور اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس نے میری گردن دبوچنے کی کوشش کی۔ اگر وہ میری گردن دبوچنے میں کامیاب ہو جاتا تو شاید میری زندگی کی کہانی اس ویرانے میں ہی نہایت احمقانہ انداز میں ختم ہو جاتی۔ اس کی صلاحیتوں کے بارے میں میری عاشقی تو ٹھنڈی ہو ہی چکی تھی، اور اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں رہی تھی کہ وہ زندہ رہتا ہے یا مر جاتا ہے، صحیح سالم میرے ہاتھ لگتا ہے یا محض اس کی لاش کی ہاتھ آتی ہے۔ پہلے تو دل یہی چاہا کہ اسے اسی طرح زمین پر دے ماروں جس طرح دھوبی گھاٹ پر دھوبی کپڑوں کو پتھر کی سل پر پٹکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں غیر ارادی طور پر میں ایسا کرنے سے باز رہا۔
میں نے اسے محفوظ کپڑوں کی طرح جھٹکنے پر اکتا کیا۔ یہ ایک خاص ٹیکنیک تھی۔ اگر میرے ہاتھ میں سانپ ہوتا اور میں اسے دم سے پکڑ کر اس انداز سے جھٹکا دیتا تو اس کے جسم کی اکلوتی ہڈی درمیان سے ٹوٹ جاتی، لیکن اس انسان کے جسم میں شاید ریڑھ کی ہڈی کی جگہ بھی کوئی انتہائی لچکدار سپرنگ فٹ تھا۔ اس جھٹکے کی بدولت میری گردن تو اس کی گرفت میں آنے سے بچ گئی، لیکن اس کی کوئی ہڈی ٹوٹنے کا کڑاکا مجھے سنائی نہیں دیا۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ ڈھیلا سا پڑ گیا اور یوں میرے ہاتھوں میں جھول گیا جیسے اس کے خواص قائم نہ رہے ہوں۔ میں نے اس کے کمر میں ایک زوردار ٹھوکر رسید کی اور اسے کافی اونچا ہوا میں اچھال دیا۔ وہ چاروں ہانے چت زمین پر آ کر گرا۔ زمین وہاں کچی ضرور تھی مگر ایسی بھی نہیں تھی کہ اس کے لیے گدے کا کام دیتی۔ اس کی آنکھیں بند ہوں گی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ اس نے اس جہاں فانی کو الوداع کہہ دیا ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے آنکھیں کھول دیں اور تھکے تھکے انداز میں انہیں پٹ پٹانے لگا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ وہ زندہ ضرور تھا لیکن اب اس کے کسر بر نکل چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ چستی پکڑتا، میں نے ایک اور ٹھوکر رسید کر کے اسے اوندا کیا اور اپنے گلے سے ڈیلے ڈالے انداز میں جھولتی ہوئی ٹائی اتار کر تیزی سے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ اسی دوران مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بغل میں ہاسٹل موجود تھا۔ میں نے ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ وہ شاید 4-5 انچ کا ایک بھاری بھرکم ریوالور تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دوران سفید فارم فوجیوں کا پسندیدہ ترین ریوالور تھا۔ سرکاری ایجنسیوں میں اس کے استعمال کا بہت رواج تھا۔ پرانا ہونے کے باوجود وہ نئی ساخت کے بہت سے ریوالوروں سے زیادہ مہلک اور دور مار تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس ساری بھاگ دوڑ کے دوران اس شخص نے ریوالور استعمال کرنا تو درکنار اسے نکالنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں تو اسے نخستہ ہی سمجھا تھا اور میں اس غلط فہمی میں مارا بھی جا سکتا تھا۔ ریوالور میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اس کے پیروں پر کھڑا کیا۔ وہ ایک بار ذرا سا لڑکھڑایا مگر پھر جم کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار اب بھی نہیں تھے، بس کچھ نڈال نظر آ رہا تھا۔ ایسی ڈھیٹ اور سخت جان مخلوق سے مجھے شاید اس سے پہلے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اس کے رخسار کی ابری ہوئی ہڈی کے قریب ایک چھوٹا سا زخم آ چکا تھا اور کھال تھوڑی سی پھٹ گئی تھی۔ خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کی ٹھوڈی کی طرف پھسلتی آ رہی تھی، مگر نہیں، وہ خون تو نہیں تھا بلکہ بالکل تارکول تھا، یا پھر کسی بھی کھٹارا گاڑی سے رستا ہوا ایک عرصے سے زیر استعمال موبائل۔ تو کیا واقعی اس کا خون سیاہ تھا؟ اس نے مجھے جو کہانی سنائی تھی وہ کہیں سچ ہی تو نہیں تھی؟ ان سوالوں کے جواب اگر اس بات میں تھے تو مجھے اس کو تسلیم کرنے میں اب بھی تامل تھا۔ پچھلی جھڑپ کے موقع پر جب میں نے اپنی دانش میں اسے مردہ دیکھا تھا تو اس کی قمیض سرخ خون میں لتھڑی ہوئی تھی۔ کیا وہ واقعی اس کا خون نہیں تھا؟ اس نے کوئی کمال دکھایا تھا۔ میں اس کی نبض دیکھنے اور دھڑکن سننے میں ناکام رہنے کے باوجود دھوکہ کھا گیا تھا۔ اس شخص نے بالکل میری ہی طرح سر جھٹکا، گویا آنکھوں کے سامنے پھیلی ہوئی دھندلاہٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے تھکے تھکے سے لہجے میں بولا، تم دنیا میں پہلے آدمی ہو جس نے مجھے قابو میں کیا ہے، اور تم دنیا میں پہلے آدمی ہو جسے قابو میں کرنے کے لیے مجھے اتنی محنت کرنی پڑی ہے۔ میں نے طویل سانس لے کر کہا، ویسے بائی دی وے تم نے اپنا یہ سارے قدیمہ قسم کا ریوالور استعمال کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے مجھے اس کے استعمال کی مہلت ہی نہیں دی۔ وہ معصوم سے لہجے میں بولا، ایک آدھے لمحہ مہلت میسر آ جاتی تب بھی شاید میں اسے استعمال نہ کرتا۔ میں بہت امن پسند آدمی ہوں، ہتھیار شاد و نادر ہی استعمال کرتا ہوں، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ میں خود کسی ایٹمی ہتھیار سے کم نہیں ہوں، لیکن تمہارے بارے میں اندازوں کی غلطی کی وجہ سے مارا گیا۔ قد کاٹ میں تو بہت سے لوگ تم جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان میں وہ بات نہیں ہوتی جو تم میں ہے۔ میرا خیال ہے یہ موقع مکھن لگانے کے لیے کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے۔ میں مذاق نہیں کر رہا اور نہ ہی میں بلا ضرورت جھوٹ بولتا ہوں۔ تمہارا قصور نہیں، میں شخصیت سے مار کھاتا ہوں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تم ابھی کہہ رہے تھے کہ تم بہت امن پسند آدمی ہو، لیکن تھوڑی دیر پہلے جو تم لوگ سب مشین گن سے مجھ پر اور میری دوست پر فائر کر رہے تھے وہ کیا ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔
میں تو نہیں کر رہا تھا نا، وہ معصومیت سے بولا۔ وہ تو اپنا بچہ ناٹی کر رہا تھا، میں تو جو ہی ذرا اس کا خیال رکھنے کے لیے ساتھ آ گیا تھا۔ کیا کریں، اب نوکری بھی تو کرنی ہے نا۔ ناٹی یعنی شریر، اس کا اصل نام کیا ہے؟ میں نے اس سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ اس کا اصل نام ہی ہے، کم سے کم مجھے اس کے علاوہ اس کا کوئی نام معلوم نہیں، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ اور نوکری تم کس کی کرتے ہو؟ ریڈ ڈاٹ کی۔ وہ کیا ہے؟ یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اس نے بلا تعمل جواب دیا۔ اچھا، ذرا پل کی طرف چلو، ہمیں واپس چلنا ہے۔ اب ہم دونوں ہی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ دوبارہ نہر پھلانگ سکیں۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں خوف کا شبہ تک نہ تھا۔ بھاٹی گیٹ، میں نے جواب دیا۔ وہاں میں تمہیں ٹھنڈے میٹھے رس گلے کھلاؤں گا، مگر مجھے تو رس گلے بالکل پسند نہیں ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ جو رس گلے میں کھلانا چاہتا ہوں وہ تمہیں بہت پسند آئیں گے، میں نے کہا۔ اس نے کندھے اچکائے اور آگے آگے چل دیا۔ میں نے اس کا ریوالور جیب سے نکال کر ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ اب اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تو اسے گولی مارنے میں مجھے ایک لمحے کا بھی تامل نہ ہوتا۔ پل پار کر کے ہم واپس اسی جگہ آئے جہاں اس کے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ اس کے قریب سے گزرتے وقت وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا، اگر تم اجازت دو، میرے ہاتھ کھول دو تو میں اسے بھی اٹھا کر ساتھ لے چلوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ میں نے اسے چلتے رہنے کا اشارہ کیا اور نرمی سے کہا، تم وعدہ نہ کرو تب بھی مجھے تمہارا اعتماد ہے۔ تم اتنا ایماندار اور سچے آدمی ہو کہ اگر پرانا زمانہ ہوتا تو یقیناً تم کسی عدالت کے قاضی ہوتے۔ جہاں تک اس لاش کا تعلق ہے تو میں اسے اٹھا کر لے جانے کی اجازت تم کو نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں کچرا جمع کرنے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ ویسے بھی اس قسم کی لاشیں جنگل میں ہی پڑی زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی تو سوچو نا کہ کیڑے مکوڑوں اور چیل کووں وغیرہ کے بھی تو آخر ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ اس نے مڑ کر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر سیدھا ہو کر خاموشی سے چلنے لگا۔ ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ شوٹنگ کی لوکیشن سے یہ جگہ کچھ فاصلے پر تھی۔ فلمی یونٹ کے لوگ لوکیشن پر واپس پہنچ چکے تھے، لیکن ایک ٹولی کی شکل میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ شاید میرے اور ستارہ کے بارے میں ہی اندازے لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم کہاں ہیں۔ حالانکہ ستارہ ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی، لیکن کسی کو ادھر ادھر جا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں ان کی نظروں سے بچنے کے لیے تھوڑا سا چکر کاٹ کر گاڑی تک پہنچا۔ ستارہ بڑے اطمینان سے پچھلی سیٹ پر سر ذرا نیچے کیے بیٹھی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور مشین پسٹل ڈھیلے ڈالے انداز میں اس کے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا۔ وہ گویا انتظار کرتے کرتے بور ہو چکی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ شکر کرو میں وہاں نہیں گیا جہاں سے واپسی کبھی ممکن ہی نہیں ہوتی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اتنی دیر غائب رہے اور پکڑ کر صرف یہ نمونہ لائے ہو، تمہیں کوئی ڈھنگ کا آدمی بھی نہیں ملا؟ اس نے شکوہ کیا۔ یہ بھی آدمی ہی ہے، بس بقول خود اپنے ذرا شخصیت سے مار کھاتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بندر نما انسان براہ راست ستارہ سے مخاطب ہوا۔ بلکہ میں بے شمار انسانوں سے بہتر ہوں، کبھی آزما کر دیکھنا۔ ستارہ گاڑی سے اتر آئی۔ مشین پسٹل گاڑی کی ڈیش بورڈ پر ہی چھوڑ کر اس نے دان پیستے ہوئے بازو بلند کیا۔ وہ بندر نما انسان کے منہ پر گھونسا رسید کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کا گھونسا ہاتھ پر روکتے ہوئے کہا، اسے مت مارنا، عورت کے ہاتھوں مار کھا کر اس کے جذبات مجروح نہ ہو جائیں۔ وہ مجھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی بندر سے ملتا جلتا۔ یہ تم کیا پکڑ لائے ہو؟ اتنے زوروں کی فائرنگ ہو رہی تھی، میں تو سمجھی تھی تم نہ جانے کیسی خوفناک چیزوں کو قابو میں کر کے لاؤ گے۔ اسے چوہا کہہ کر تم اس کا ہی نہیں میرا بھی دل توڑ رہی ہو۔ یہ بہت ہی خوفناک چیزوں پر باری ہے۔ تم نے انگریزی کا وہ محاورہ نہیں پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اچھی چیزیں ہمیشہ چھوٹے پیکٹوں میں آتی ہیں؟ یہ شخص اس محاورے کا ثبوت ہے۔ میں اسے دوست بنانا چاہتا ہوں، مگر یہ دشمنوں کی نوکری کیے جا رہا ہے، میں نے ہاں بھری۔ پھر میں نے براہ راست اسے مخاطب کیا، میں نے ابھی تک تمہارا نام نہیں پوچھا، کیا کرو گے نام پوچھ کر؟ تمہیں کون سا مجھ کو اسکول میں داخل کرانا ہے؟ وہ میری طرح دیکھے بغیر بولا۔ وہ اب دلچسپی امیز نظروں سے ستارہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسکول میں نہ صحیح، لیکن ہو سکتا ہے مجھے تم کو اسپتال میں داخل کرانا پڑے، میں نے کہا۔
انسان کے دل میں کیسی کیسی حسرتیں ہوتی ہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تمہاری تسکین قلب کے لیے بتا دیتا ہوں، میرا نام اینن ہے۔ میں نے مخفف نہیں پورا نام پوچھا ہے۔ یہ مخفف نہیں ہے، میں اینن نہیں کہہ رہا ہوں، اینن کہہ رہا ہوں، اس نے بتایا۔ عجیب نام ہے، میں نے اسے گورا۔ بعض اوقات عجیب آدمیوں کے نام بھی عجیب ہوتے ہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ وہ ستارہ کو مسلسل گورے جا رہا تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ ستارہ کے چہرے پر سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے لیے اچھا ہی تھا کہ وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں نے اچانک ہی اس کے سر پر ریوالور کا دستہ زور سے رسید کیا۔ یہ ظرف کسی اور کے سر پر پڑی ہوتی تو شاید اسے اسٹریچر پر ڈال کر اسپتال لے جایا جاتا، لیکن وہ صرف لڑکھڑا کر رہ گیا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے راہ چلتے کسی بزرگ کو کسی نوجوان نے کندھا مار دیا ہو۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ میں تمہیں بے ہوش کرنا چاہتا ہوں اینن ڈیئر، اور میرے پاس بے ہوش کرنے کی دوا نہیں ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں جب سعادت مندی سے تمہارے ہر حکم کی تعمیل کر رہا ہوں تو پھر بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم میری غیر معمولی مضبوطی کا راز فاش ہو ہی گیا ہے تو تم میرے جسم میں اتنی توڑ پھوڑ پر کیوں تل گئے ہو؟ اس نے شکوہ کیا۔ اچھا تو پھر خاموشی سے ٹانگیں بھی بدوا لو اور ہونٹوں پر ٹیپ بھی لگوا لو، میں نے کہا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔ میں نے اپنی بیش قیمت رائفل گاڑی کے خفیہ خانے میں فٹ کی اور گاڑی سے ہی نیلون کی ڈوری اور چپکنے والی ٹیپ نکال کر اینن کے ٹانگیں باندھی اور منہ بند کیا۔ اس نے یہ کام واقعی نہایت سعادت مندی سے کرا لیا۔ اس کی یہ سعادت مندی مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے گاڑی کے عقبی حصے میں سیٹوں کے درمیان پھنسا کر لٹا دیا۔ یہاں سے اٹھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارا آخری علاج یعنی گولی استعمال کرنے میں اب میں دریغ نہیں کروں گا، میں نے کہا، اور گاڑی کے چاروں دروازے لاک کر دیے۔ ستارہ باہر ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں لوکیشن پر واپس چھوڑ آؤں۔ اگر تمہارے ڈائریکٹر رحیل بٹ صاحب کے اعصاب نے ساتھ دیا تو شاید وہ باقی شوٹنگ مکمل کر لیں۔ تم انہی لوگوں کے ساتھ واپس آ جانا۔ میں تو اب فوری طور پر اس تحفے کو لے کر روانہ ہو رہا ہوں۔ میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ میرے لیے یہ بندر نما انسان بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم کن چکروں میں ہو۔ وہ سر جھٹک کر میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، اس کے رخسار گویا دہک اٹھے۔ تم نے ذرا دیکھا اس منوس کی آنکھوں میں کیسی بدمعاشی تھی؟ مجھے جیسی عورت بھی ایک بار تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے۔ یہ شخص اور وہ چمپینزی کی جو ایک شخصیت میرے گھر میں گھس آئی تھی، یہ دونوں مجھے ایک ہی نسل کے معلوم ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ اس کی ذرا ترقی یافتہ شکل لگتی ہے۔ نہیں خیر، نسل تو ایک نہیں ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ کم از کم ہم لوگوں کے نظریات کے مطابق تو نہیں ہے۔ اگر سائنسدانوں کے نظریات کو تسلیم کر لیں پھر تو ہمیں بھی ان دونوں کو اپنے آباء و اجداد میں شمار کرنا پڑے گا۔ تاہم اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق کسی ایک ہی گروہ یا تنظیم سے ہے۔ اب گروہوں اور تنظیموں میں اس قسم کی چیزیں بھی بھرتی ہونے لگی ہیں۔ ستارہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کارآمد ہونے کی بات ہے، یہ دونوں ان کے لیے نہ جانے کتنے انسانوں سے زیادہ کارآمد ہوں گے۔ تمہیں ابھی ان کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے تم ان کا موازنہ حقارت سے کرتی ہو، میں نے کہا۔ کچھ اندازہ ہو چلا ہے، وہ منہ بنا کر بولی، اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک بار پھر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ میں ہنس دیا۔ اسی دوران ہم لوکیشن پر پہنچ گئے۔ یونٹ کے افراد شوٹنگ بیک اپ کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر رحیل بٹ ہم دونوں کو دیکھتے ہی ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا، یہ لو، جن کی فکر میں ہمارا آدھا خون سوکھ گیا وہ ہنستے چلے آ رہے ہیں۔ سب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمارا جائزہ لیا، جیسے ہمیں زندہ سلامت دے کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر رحیل بٹ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر بولا، اللہ جی، کس منہ سے آپ کا شکر ادا کروں، ساڈی ہیروین تے چودھری صاحب دونوں ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے۔ چودھری صاحب آپ کے آتے ہی تڑا تڑ شروع ہو گئی، کیمرہ مین نے آگے آتے ہوئے پوچھا۔
بھائی جب آدمی کے کاروبار پھیلتے ہیں تو اس قسم کے جھگڑے رگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر بات گول مول کر دی۔ بہرحال میں آپ کی ہیروئن کو کسی قسم کی توڑ پھوڑ کے بغیر واپس آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ چاہے تو اپنی شوٹنگ مکمل کرنے۔ شوٹنگ کہاں سے ہوگی چودھری صاحب؟ رحیل ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ہیرو ہی چلا گیا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا، ارشد موتی چلا گیا ہے؟ جی ہاں، رحیل بٹ مسکراتے ہوئے بولا، کہہ رہا تھا وہ اپ سیٹ ہو گیا ہے، صحیح پرفارمنس نہیں دے سکے گا۔ وہ گھبراہٹ میں اسی طرف بھاگا تھا جدھر سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ بال بچا، گولیاں اس کے عین قریب سے گزری۔ بچ تو گیا لیکن بیچارے کی حالت غیر تھی۔ اچھا ہی ہوا چلا گیا، ہمارے فلمی دنیا کا ٹارزن۔ ویسے ماں بدولت کا بھی ٹارزن سٹائل کا ایک شاٹ آپ کے کیمرے میں محفوظ ہو گیا ہے، اسے ضائع کر دیجئے گا۔ میں نے کہا، کیا واقعی؟ رحیل بٹ کی آنکھوں میں شرارت کی چمک بھر آئی۔ وہ تو دیکھنے کی چیز ہوگی۔ ہم تو اسے چیک کریں گے، دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے کہ ضائع کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے۔ وہ میرا شاٹ ہے، اس کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے ستارہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم اپنے یونٹ کے ساتھ آؤ گی یا میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ میں یونٹ کے ساتھ ہی آ جاؤں گی، وہ ایک لمحے سوچ کر بولی۔ ویسے میرے پاس اپنی گاڑی بھی ہے۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے ان سب کو خدا حافظ کہا اور واپسی کے لیے مڑنے لگا تو رحیل بٹ بآواز بلند بولا، چودھری صاحب دعا کیجیے گا یہ فلم 3 مہینے میں مکمل ہو جائے، ورنہ میں کنگال ہو جاؤں گا۔ فنانسر سے میری شرط لگی ہوئی ہے، اگر 3 ماہ میں فلم مکمل نہ ہوئی تو اس کا سارا پیسہ بھی واپس، اور جتنی فلم بن چکی ہوگی وہ بھی مفت میں اس کی ملکیت ہو جائے گی۔ یہ باقاعدہ معاہدہ ہے۔ میں نے جاتے جاتے مڑ کر اسی طرح بآواز بلند کہا، آپ بے فکر ہو کر کام کریں بٹ صاحب، ہم یاروں کے یار ہیں۔ آپ کا فنانسر آپ کو لوٹ کر بھاگ گیا تب بھی ہم آپ کو کنگال نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کا ہر نقصان ہم بھریں گے۔ جنگل گر ضرور مکمل ہوگی اور ضرور ریلیز ہوگی۔ یونٹ کے تمام لوگ زور و شور سے تالیاں بجانے لگے اور میں تیز تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف واپس چل دیا۔ چند منٹ بعد جب میں اس مقام پر پہنچا جگہ میری گاڑی کھڑی تھی تو ایک لمحے کے لیے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گاڑی کے چاروں دروازے لاک کر کے گیا تھا لیکن اس وقت گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ گاڑی میں جھانکے بغیر دور سے ہی مجھے احساس ہو گیا نن گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ ایک انجانے خطرے کے احساس سے میرے اعصاب تن گئے۔ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کے باوجود نن گاڑی کا دروازہ تو اندر کی طرف سے کھول سکتا تھا، لیکن جس حالت میں نے اسے چھوڑا تھا اس حالت میں وہ فرار نہیں ہو سکتا تھا، شتیر کی طرح لڑکھڑاتا ہوا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کے اس طرح فرار ہونے کا مطلب یہی تھا کہ کسی نے اس کی مدد کی تھی اور وہ مددگار شاید آس پاس ہی کہیں موجود تھا۔ میری کوئی حس مجھے اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں دوڑ کر ایک بار پھر گاڑی کی اوڑ میں ہو گیا اور اسی دوران میرے اس خیال کی تصدیق ہو گئی، نن گاڑی میں موجود نہیں تھا۔ ستارہ سے واپس لیا ہوا مشین پسٹل میرے ہاتھ میں آ چکا تھا اور میری نظریں درختوں کے سلسلے میں بھٹک رہی تھیں۔ دفاتن فضا میں ایسی ہنسی ابھری جسے کوئی میری حالت دیکھ کر محفوظ ہو رہا ہو، مگر یہ غیر انسانی ہنسی تھی۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ مجھے نظر نہیں آیا تھا مگر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہاں تھا۔ میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ ہنسی کس کی تھی۔ یہ وہی منحوس چمپینزی تھا جس سے مجھے ستارہ کے گھر واسطہ پڑ چکا تھا۔ اکثر خبیثوں کی طرح اس کی بھی عمر لمبی معلوم ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا ذکر ہو رہا تھا اور وہ آن موجود ہوا تھا، بلکہ کوئی بضد نہیں تھا کہ وہ اس وقت بھی آس پاس ہی کہیں موجود رہا ہو اور کسی پناہ گاہ سے ہماری حرکات سکنات کا جائزہ لے رہا ہو جس وقت ستارہ اس کا ذکر کر رہی تھی۔ وہ ایک بہت اونچے اور گھنے درخت کی بلانی شاخوں پر پتوں کے درمیان چھپا ہوا تھا اور کسی جری سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھ پر شاید ہلکی سی جھنجھلاہٹ طاری تھی۔ میں نے اندازاً اسی جگہ کئی پیر کر ڈالے۔ بہت سے پتے ٹوٹ کر ہوا میں لہراتے ہوئے ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن شاخوں کے درمیان ہونے والی کھڑکھڑاہٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گولیوں سے بچ نکلا تھا۔ شاخوں ہی شاخوں کے درمیان کسی اور درخت پر پہنچ چکا تھا۔
گولیاں ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے مشین پسٹل جیب میں رکھ لیا اور تن بتقدیر ہو کر گاڑی کی اور سے نکل آیا۔ تب وہ بھی پتوں کی پناہ گاہ سے نکل آیا۔ ایک بار پھر وہی خوفناک نما ہنسی ابھری اور میں نے دیکھا وہ کافی دور ایک درخت کی اونچی شاخ پر ایک ہی بازو کے سہارے جوڑ رکھا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ذرا مختلف ساقت کی ایک گن تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اے ننن کو فرار ہونے میں اسی نے مدد دی تھی۔ میرا غصہ ایک بار پھر عبور کو آیا اور گو کہ اس نے اپنی فلیٹ گن سے مجھے پر فائر نہیں کیا تھا، لیکن میں نے انتہائی پھرتی سے جیب سے مشین پسٹل نکال کر اس پر فائر کیے۔ میں نے اسے چھلاوے کی طرح ہوا میں کلہ بازیاں کھاتے اور پتوں کے درمیان دوبارہ غائب ہوتے دیکھا۔ لائن آف فائر کا انداز کرتے ہوئے گولیوں سے بچنے کی ٹریننگ مجھے بھی آتی تھی اور میں نے بڑی محنت سے سیکھی تھی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ شاید وہ بھی اس ٹریننگ کا مظاہرہ کرے گا، اس لیے میں نے اس کا توڑ کرتے ہوئے فائر کیے تھے، لیکن اس حیوان کی ٹیکنیک مجھ انسان سے بہتر تھی۔ اس نے انسانی نفسیات کو دھوکہ دے دیا۔ میرے خیال میں اسے گولیوں سے بچتے ہوئے جتنے فاصلے تک چھلانگ لگانی تھی میں نے وہیں فائر کیا تھا۔ انسان عموماً اس سمت میں چھلانگ لگاتا ہے جدھر اس کا چہرہ ہوتا ہے، لیکن اس نے اس نفسیاتی اصول کو بلا طاق رکھ دیا تھا اور الٹی جست لگائی تھی۔ شاید چکپینسی ہونے کی وجہ سے بھی اس کی صلاحیتیں اور نفسیات مختلف تھی، شاید اسے تربیت میری نسبت بہتر ملی تھی۔ اس کا اسٹائل مجھے بہت پسند آیا تھا۔ یہ مزید کارآمد ٹیکنیک تھی۔ میں نے اسی لمحے سوچ لیا تھا کہ میں اس کی بھی مشق کروں گا۔ انسان چاہے تو بندروں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ میں دل ہی دل میں چکپینسی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تیزی سے دوبارہ گاڑی کی اوڑ میں ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی جواباً فلٹر گن یا ریوالور سے فائر کرے گا یا کوئی اور رد و عمل تو بظاہر کرے گا، مگر وہ کم بخت آج میرے سارے اندازے غلط ثابت کرنے اور میرے پورے علم نفسیات کو چکر دینے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور ایک لمحے بعد مجھے بہت دور سے پتوں کی ہلکی سی کھرکھراہٹ سنائی دی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ بدماش یقیناً درختوں ہی درختوں میں جنگل کے گھنے حصوں کی طرف نکل چلا گیا۔ وہ غالباً مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلانے اور یہ جتانے آیا تھا اے نینن کو اس نے فرار کرایا ہے۔ شاید وہ مجھے یہ احساس بھی دلانا چاہتا تھا کہ میں انہیں قابو میں نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں اب اس کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکانا کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اب اس طرف جانے کی کوشش نہیں کرے گا جدھر فلمی یونٹ کے افراد موجود تھے۔ اس کے اندازے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کہیں اور روانہ ہو گیا تھا۔ میں بھی گاڑی میں بیٹھا اور واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔